میرے معزز دوستو، میں ہوں بلال چودھری اور میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ میں اس دن قدرت کے راز تک پہنچ گیا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی، ایک طویل کہکہ لگایا اور اٹھ کر گھر آ گیا۔ مجھے اپنے طویل کہکے لمبی سانس سے آئنسٹائن، لوئی پاسچر اور نیوٹن کی مسرت کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اس دن جانا سرشاری کی وہ کون سی کیفیت تھی جس میں ارشمیدس پانی کے ٹب سے نکلا اور میں نے پا لیا کہ نعرے لگاتا ہوا ننگا گلی میں آ گیا۔ لوئی پاسچر کپڑے پھاڑ کر لیبارٹری سے باہر آ گیا اور دیوانہ وار کہکے لگاتا رہا، یا نیوٹن سیب اٹھا کر گاؤں میں دوڑ پڑا، یا آئنسٹائن سڑک پر ایک ٹانگ پر ناچنے لگا۔ قدرت کا راز پا جانا اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت انسان کو چند لمحوں کے لیے پاگل کر دیتی ہے۔ میری کیفیت بھی اس وقت ایسی ہی تھی۔ میں نیم پاگل ہو چکا تھا۔ میں مسلسل کہکے لگا رہا تھا اور میرے گھر والے پریشان ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ مجھے نقصانات، دھوکوں اور خرابیوں اور پریشانیوں نے پاگل کر دیا ہے۔ میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ مجھے آپ بھی اس وقت دیکھتے تو آپ بھی یہی سمجھتے کہ میں اس لمحے کا ارشمیدس تھا۔ میں اس لمحے لوئی پاسچر، نیوٹن اور آئنسٹائن تھا۔ میں گھر آیا، میں نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے شرک، اپنے گناہ اور اپنی بے وقوفیوں کی معافی مانگنا شروع کر دی، اور اس وقت تک سجدے میں گرا رہا جب تک اللہ نے مجھے معاف نہ کر دیا۔ ناظرین گرامی، وہ جب یہ کہانی سنا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ٹیشو سے بار بار آنکھیں صاف کرتے اور منہ میں کوئی کلمہ دہراتے تھے۔ مجھے اس کلمے کے صرف 2 ہی لفظ سمجھ آئے: اللہ اور شکر۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے؟ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ مسکراہٹ بارش کے بعد دھوپ جیسی تھی، نکھری، تازہ اور چمکدار۔ وہ بولے کہ انسان کا دل اللہ کا مرکز ہوتا ہے، اور یہ جب آپ سے ناراض ہوتا ہے تو آپ کا دل بھاری ہو جاتا ہے۔ آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے سینے پر کوئی بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو اور آپ اس پتھر کے بوجھ تلے دب رہے ہوں۔ آپ کے اندر جب تک یہ کیفیت رہے، آپ جان لیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، لیکن اللہ جو ہی آپ سے راضی ہوتا ہے، آپ کے دل کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے سینے کا پتھر اٹھا لیا گیا ہے، اور آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے سینے کا بوجھ اترتا ہوا محسوس کیا۔ وہ رکے اور ایک لمبا سانس لیا۔ ان کا سانس چائے کے لمبے گھونٹ جیسا تھا۔ وہ بولے، میں سجدے سے اٹھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، کیا گھر میں کوئی ایسی چیز باقی ہے جسے بیچ کر چند ہزار روپے مل سکیں؟ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں بے بسی تھی۔ وہ ٹھیک سوچ رہی تھی، کیونکہ پچھلے 6 ماہ میں گھر کی ہر قیمتی چیز میں بیچ چکا تھا۔ میری بیوی نے چپ چاپ ہاتھ سے سونے کی چوڑیاں اتاریں اور میرے ہاتھ پر رکھ دیں۔ میں بازار گیا، میں چوڑیاں بیچ دیں۔ مجھے 22,000 روپے ملے اور میں نے 3,000 روپے خیرات کر دیے اور 19,000 روپے لے کر سوتر منڈی میں چلا گیا۔ منڈی میں اس دن مندی چل رہی تھی۔ میں نے 3 لاکھ روپے کا دھاگا خرید لیا اور میں نے 18,000 روپے بیانہ دیا۔ باقی رقم کے لیے 3 دن کی مہلت لے لی۔ 1,000 روپے کا کھانا لیا اور گھر آ گیا۔ میں 15 سال سے کاروبار کر رہا تھا۔ میں ہر سودے کے بعد پریشان ہوتا تھا۔ میرے دل میں نقصان کی پھانسی رہتی تھی، لیکن یہ میری زندگی کا پہلا سودا تھا جس کے بعد میرے اندر شک یا اندیشے کے سانپ نے پھن نہیں پھیلایا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ سودا مجھے دوبارہ میرے قدموں پر کھڑا کر دے گا۔ میں نے کھانا اپنے بچوں کے سامنے رکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہیں 3 دن بعد کھانا نصیب ہوا تھا۔ ہم لوگ اطمینان سے سو گئے۔ اگلے دن اٹھے تو وہ اگلا دن حقیقتاً ایک نیا دن تھا۔ میرا مال گودام میں پڑا مہنگا ہو چکا تھا۔ مجھے اسی دکاندار نے 25,000 روپے منافع کی پیشکش کر دی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ شام تک یہ منافع لاکھ روپے تک ہو گیا تھا، اور اگلے دن 1.5 لاکھ۔ آپ ذرا تصور کریں، میں نے صرف 18,000 روپے بیانہ دیا تھا اور مجھے اس پر 1.5 لاکھ روپے کا فائدہ ہو رہا تھا۔ میں نے مال بیچ دیا، 10,000 روپے خیرات کی، 2,000 کا کھانا لیا اور گھر پہنچ گیا۔ اگلے دن 5 لاکھ روپے کا تیار کپڑا خرید لیا۔ میں نے 1 لاکھ روپے ایڈوانس دیے اور باقی ادائیگی کے لیے 3 دن کی مہلت لے لی۔ تم یقین کرو گے، مجھے اس سودے میں 2.5 لاکھ روپے بچ گئے، مگر یہ منافع اصل منافع نہیں تھا۔ میرا اصل منافع ایک کانٹریکٹ تھا۔ مجھ سے اگلے دن جینز بنانے والی ایک کمپنی نے کانٹریکٹ کر لیا۔ اس کمپنی کو امریکہ سے جینز بنانے کا بہت بڑا ٹھیکہ ملا تھا۔ میں نے 6 ماہ تک انہیں روزانہ کپڑا سپلائی کرنا تھا۔ وہ مجھے ایڈوانس رقم دیتے تھے اور میں انہیں کپڑا سپلائی کر دیتا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور میں 1 مہینے میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے قرضے کی بھی ادا کرنا شروع کر دیے۔ میں نے اپنی بیوی کو دوبارہ چوڑیاں بھی بنوا دیں اور میں پوری طرح بحال ہو گیا۔ اور آج وہ رکے، لمبا سانس لیا اور بولے، اور آج میں فیصل آباد کا بڑا صنعت کار ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ہمارے درمیان خاموشی کے کئی لمحے گزر گئے۔ وہ اس دوران ہاتھ ملتے رہے، آسمان کی طرف دیکھتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ وہ اپنی گیلی آنکھیں بھی صاف کرتے رہے۔ ناظرین گرامی، وہ ایک دلچسپ کردار تھے۔ وہ جوانی میں لکھ پتی سے ککھ پتی ہوئے، محل سے فٹ پاتھ پر آئے اور دفتر کی ہر ایک چیز بک گئی اور نوبت فاقوں تک آ گئی، مگر انہوں نے پھر 18,000 روپے سے سٹارٹ لیا اور وہ ملک کے بڑے کاروباری بن گئے۔ میں ان سے وہ فارمولہ معلوم کرنا چاہتا تھا جس نے انہیں 18,000 سے 18 کروڑ اور پھر 18 ارب تک پہنچا دیا۔ مجھے انہوں نے یہ کہانی سنا دی۔ میں یہ راز جاننا چاہتا تھا، مگر ان پر رکت طاری تھی۔ وہ آنکھیں صاف کرتے، ہاتھ ملتے تھے اور لمبے لمبے سانس لیتے تھے۔ وہ بڑی دیر تک اس کیفیت میں رہے اور پھر اچانک سر اٹھا کر بولے، میں بھی دراصل اپنے برے وقت میں وہی غلطی کرتا تھا جو دنیا کے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، جاننے والوں اور مخیر حضرات کے پاس جاتا تھا۔ میں ان سے مدد مانگتا تھا۔ میرے کچھ دوستوں نے میری مدد بھی کی، مگر برے وقت میں ہر مدد برائی ثابت ہوتی ہے۔ میرا وہ سرمایہ بھی ڈوب گیا، یہاں تک کہ میرے جاننے والوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ یہ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے یا مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے تھے۔ میں ان کے رویے پر کڑتا تھا، مگر میں پھر ایک دن قدرت کے راز تک پہنچ گیا۔ میں اپنا مسئلہ سمجھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور جب میں اس کے حل کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ کس قدر بیوقوف انسان ہے، یہ آج بھی میرے پاس آنے کی بجائے، مجھ سے مدد مانگنے کی بجائے لوگوں کے دروازوں اور لوگوں کی دہلیزوں پر جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ میری سختی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ جب تک میں اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑاؤں گا، میں جب تک اس سے مدد نہیں مانگوں گا، میری سختی ختم نہیں ہوگی۔ چنانچہ میں نے وضو کیا، اللہ کے در پر ماتھا ٹیک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سر سے مصیبتوں کی دھوپ ہٹا دی۔ اس نے میرے راستے کھول دیے۔ پیارے دوستو، حاجی صاحب نے لمبی آہ بھری اور بولے، آپ مصیبت میں جب بھی کسی انسان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے اور آپ کی مصیبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میری نصیحت پلے باندھ لو، برے وقت میں کبھی کسی انسان کے دروازے پر دستک مت دو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، تمہاری مصیبت ختم ہو جائے گی۔ یہ قدرت کا بڑا راز تھا۔ اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور یہ راز مجھ پر کھول دیا۔ پیارے دوستو، وہ تو چلے گئے، لیکن جاتے جاتے میرے علم میں بھی اضافہ کر کے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو نے آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا ہوگا۔ اگر آپ ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء ضرور دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کے لیے ڈھیروں آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔